الرحیم. میری طرف سے سب کو السلام علیکم. علم و ہنر کے گہرے نایاب اساتذہ ہیں، علم و ہنر کے گہرے نایاب اساتذہ ہیں، قوم کے محسن اس کے ممار اساتذہ ہیں. میں کیا خراج تحسین پیش کر سکوں گی، میرے سارے لفظوں کی وجہ اساتذہ ہیں. آج کی اس عظیم الشان تقریب میں جس ہستی کو اظہار خیال کے لیے اسٹیج پہ دعوت دینے جا رہی ہوں وہ ہمارے اسکول کی شان اور پہچان ہے، جو اوج علم پر دہتے مہتاب ہیں، جو اس گلستان جینیس کے ہر پل کے نگہبان ہیں، جن کی محنت آج کی اس زینت سے جھلک رہی ہے. ان کو اسٹیج پہ بلانے سے پہلے میں ان کے بارے میں کچھ اظہار خیال کرنا چاہوں گی اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج انہی کی وجہ سے میں یہاں کھڑی آپ سب سے بات کر رہی ہوں. ہے آپ سے علم کی رونق وقار زندگی ہے آپ، ہے آپ سے علم کی رونق وقار زندگی ہے آپ ہے رول کے جینیس جمال آگ ہی ہے آپ سے جلوہ ریزی ہے جینیس کے ذرے ذرے کی، آپ سے جلوہ ریزی ہے جینیس کے ذرے ذرے کی، چراغ علم و حکمت کی سراسر روشنی ہے آپ. سر، میرے لیے آپ وہ ہیں کہ جن کا صبر و استقلال ایک پہاڑ کی مانند ہے. آپ کی مثال اس پرندے کی سی ہے جو اپنے ننھے بچوں کو اڑنا سکھاتا ہے اور ان کو اڑتے دیکھ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. دستے معصوم کو وہ لوح و قلم دیتا ہے، دستے معصوم کو وہ لوح و قلم دیتا ہے، نونہالوں کو وہ قندیل حرم دیتا ہے. بانٹتا پھرتا ہے وہ روشنی سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو کئی ستاروں کو جنم دیتا ہے. This is for you sir جی. دل کے تھوڑا نرم مگر سخت خود کو دکھاتے ہیں، دل کے نرم مگر سخت خود کو دکھاتے ہیں، زمانے کی ہر ٹھیکر سے ہمیں بچاتے ہیں. وہ جن کے لہجے میں مٹھاس اور نگاہوں میں شفقت نظر آتی ہے، میں کر دوں جو غلطی تو بہت پیار سے مجھے سمجھاتے ہیں. کرتے ہیں بے شمار نصیحتیں، میری کامیابی پر میرا حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں. مجھے جینے کا سلیقہ جو سکھاتے ہیں وہی تو میرے استاد کہلاتے ہیں. Through the world, you may be just a teacher, but for me and your student, you are hero, great hero. Thank you sir for everything. میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اور اسٹوڈنٹ سے گزارش کروں گی کہ وہ کھڑے ہو کر سر کا استقبال کریں. ان دس کوالیفکیشن بی کام آنرز بی ایڈ کیمسٹری بایو ایم کام ایم اے اسلامیت ایل ایل بی فرام پنجاب یونیورسٹی. میرا سلام کہنا ملے تو بس ایک پیام کہنا استاد محترم کو. Thank you, Salam. Sit down. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. I welcome all of you with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں جس نے الحمدللہ اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کرنے کی ہمیں توفیق اور ہمت دی. اس کے بعد اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں ان کا شکر گزار ہوں اور سب سے زیادہ میری جینیس ٹیم جن کے اندر وائس پرنسپل سر عثمان صاحب، ایڈمن آفیسر سر زبیر صاحب،
اور تمام میرا اسٹاف، مس فاطمہ بشیر، مس ثنا شہزادی جو ابھی یہاں پر آئی ہوئی تھیں، یہ سب سے ایکٹیو ماشاءاللہ میری اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور میری ٹیچر بھی ہیں. کلیپنگ دیں ان کے لیے. اور تمام سینئر اسٹاف اے ٹو زی، مجھ سے لے کے میری آنٹی تک جو گیٹ پر رہتی ہیں، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر الحمدللہ اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کروایا. بندہ ناچیر تو ایک سادہ سا انسان ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے اور ماں باپ کی دعائیں ہیں. سیکنڈلی میں والدین کو کانگریچ کہوں گا، ان کو مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے الحمدللہ ٹائم پر پہنچے اور پورا سال انہوں نے اپنے بچوں کو ٹائم پر پہنچایا، نیٹ اینڈ کلین پہنچایا. اور وہی والدین آج صبح ٹائم پر آئے ہوئے تھے. کچھ والدین ایسے بھی تھے جن کی مجبوریاں ہو گئی یا لیٹ ہو گئے، ایک دو بچوں کو ٹیبلوز رہ گئے، کوئی والدین نیکسٹ روم میں آ گئے تھے. وہ بچے جو پوزیشن لے کر جائیں گے ان کے لیے سب سے پہلے مبارکباد ہے، ان کے لیے کلیپنگ سب کر دیں. جو والدین کے لیے ڈبل کلیپنگ ہے. الحمدللہ. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. میں صرف 5 سے 7 منٹ دوں گا. میرے طلباء مجھے سب خاموش نظر آ رہے ہیں، سب الحمدللہ خاموش ہیں. مجھے ان کو ضرورت نہیں پڑتی کہنے کی کہ بیٹا خاموش ہو جاؤ. ان کے والدین سے ریکویسٹ ہے، سارا سال آپ آتے میرے پاس، میں آپ کی باتیں سن لیتا ہوں. اب آپ میری باتیں سننا ذرا، صرف 5-7 منٹ کے لیے، زیادہ نہیں. تو 365 دن تقریباً میں سنتا ہوں نا، ایک دن آپ ہی سن لو. خاموشی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. اس آیت کے اندر بس یہ آیت میں بیان کروں گا اور میری بات ختم. اللہ رب العزت ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو. شکر سے کیا مراد ہے؟ ہم زمانہ ماضی میں چلے جاتے ہیں تھوڑا سا. ماضی میں کیا تھا؟ آج سے 40-50 سال پہلے، ابھی بزرگ تک کوئی چند ایک نظر آ رہے ہوں گے مجھے جن کو جو عینی شاہد ہیں، لیکن لوگوں کو پتا ہے آج سے 50 سال 40 سال پہلے کیا سسٹم تھا. گھر کے اندر ایک چھوٹی سی سائیکل شاید کسی کے پاس ہو، اور جو نوجوان تھے زیادہ میجورٹی ان کے شلواروں کے جو پہنچے تھے ان کے اندر چین کے نشان ہوتے تھے. کس چیز کے؟ سائیکل کے. پرانا زمانہ. آج ترقی ہو گئی، اتنی ترقی ہو گئی کہ ہم سب کے پاس گاڑیاں آ گئی. وہ ایک دن تھا اور آج ایک دن ہے. ہم مبارکہ سے بات کریں گے تھوڑا سا. اس وقت سکون، اطمینان، ہمارے دادے پڑ رہا ہے کہ ہم سکون میں ہیں. آج ہم بڑے پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. ملتا کچھ نہیں، مر گئے کب گئے. دیکھیں وہ اس وقت سائیکلوں میں خوش، ہم یہاں پر اے سیوں کے اندر بیٹھ کے گاڑیوں میں بیٹھے خوش نہیں. وجوہات کیا ہے؟ اس کو ہم ابھی انالیسس کریں گے. وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ حساب لگائیں کہ وجوہات کیا ہیں، پھر ہم اس کا علاج کریں گے. ہم دیکھتے ہیں ماضی کے اندر ہمارے گھر میں بھی، سب کے گھر میں، آپ لوگ گھر میں بھی ایک پنکھا، فرشی پنکھا ایک، اس کے آگے 10 چارپائیاں سیدھے، اور ہر کی آواز تو سیڈ تو نہیں وہاں سے ہوتا تھا نا. ادھر کری پنکھا تھا، ادھر مطلب پنکھا ایک ہوتا تھا اور اتنی چارپائیاں. موٹر سائیکل ایک کسی امیر کے گھر تھی، غریب کے گھر موٹر سائیکل نہیں ہوتی تھی. سائیکلیں اس لابھ لگائیں. اس وقت یہ لنچ، بریک فاسٹ، ڈنر یہ نہیں ہوتے تھے. سیدھی روٹی کھا لی، ہاں جی کھا لیجیے، ہم روٹی کھا لی اور ساتھ الحمدللہ کھا لی. اب جناب لنچ ہو رہا ہے، ڈنر ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، ہم پھر خوش نہیں ہیں. ہم خوش نہیں ہیں، تکلیف کے اندر ہیں. وہ لوگ خوش تھے اس وقت. آج ہم شاید ناظر ہی کو بندہ ہوگا جو کہے ہفتے میں 1-2 بار مرغی نہیں کھاتا. کوئی شاید وہ کہے، ورنہ 2-3 دن بعد مرغی پک جاتی ہے. آج سے 40-50 سال پہلے مرغی پکتی تھی صرف اس کے گھر جو مریض ہوتا تھا. کوئی اس کا اینی شاہد ہے تو مجھے ہاتھ میں بتائے. مرغی مریض کھاتے تھے پہلے، مریض، اور مریض بیچارے کو صرف شورا ہی ملتا تھا. کتنی مرغی ہوتی تھی، بس دیسی مرغی کھا لو. بیمار بندہ مرغی کھاتا تھا، اس کے علاوہ کوئی مرغی نہیں کھاتا تھا. آج
ہم بیمار ہونے کے لیے مرغی کھا رہے ہیں، ہم پھر کچھ نہیں، ہم 6 ماہ بعد، سال بعد شاید کسی نے دیسی مرغی دیکھی ہو یا کھائی ہو، روزانہ ہم کھا رہے ہیں ہم برائلر، ہم پھر کچھ نہیں ہے۔ حساب لگائیں کہ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے میں شکر کی کمی ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میرا میں تمہیں اور دے دوں گا، اگر ناشکری کرو گے جو ہے وہ بھی چھین لوں گا۔ ایک اللہ کا ولی آدمی پیدل سفر کر رہا تھا، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، بڑا پریشان، کہتے یار میں ہی بچا تھا جس کے پاس جوتا نہیں ہے۔ اس نے تھوڑی سی ناشکری کی، تھوڑی دیر میں اس نے آگے جا کے دیکھا کہ ایک شخص جو بیچارہ بھیگ رہا ہے اس کے پاؤں نہیں ہے۔ اس نے اللہ کا شکر مانگا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس پاؤں ہے نا سلامت کہ میں چل سکتا ہوں، پھر سکتا ہوں، ہر چیز کر سکتا ہوں۔ یہ ہے شکر۔ اگر آپ شکر کرو گے تو اللہ جو نعمتیں ہیں اللہ انہیں اضافہ کر دے گا۔ اگر ہم ناشکری کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ جو نعمتیں وہ لے لے گا۔ ہم شکری کرنے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ڈسسیٹسفیکشن، یہ ایک بیماری ہے۔ سائیکالوجسٹ اس بیماری کہتے ہیں کہ یہ وہ بیماری ہے جس کے اندر انسان اپنا ہر کچھ کھو دیتا ہے، ہونے کے باوجود ہمارے پاس اربوں خربوں روپے ہونے کے باوجود انسان کہتا ہے میرا کچھ ہے ہی نہیں یار، میرا گھر کو ایسے جناب کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ وہ شکر نہیں کر رہا، میری سانس چل رہی ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانے سے زیادہ کیا کرنا ہے اس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان بندہ وہ ناشکری کرتا ہے جو اس کا پیٹ پھر اب کیا چیز بھرے گی؟ جہنم۔ اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، بس اس کے پہلے بھرنے والا نہیں ہے۔ بندے نے 1 گاڑی لی، 2 گاڑی لی، 5 لے لی، 10 لاکھ کما لیا، 20 لاکھ کما لیا، لیکن نہیں ہے، کم ہے ابھی۔ اس سے پہلے سے موت آ جانی ہے، اسے پتا نہیں اس نے کمایا ہے خود، کھانا لوگوں نے ہے۔ لوگ سے کیا مراد ہے؟ اس کے علاوہ سب لوگ ہیں، اس کے بچوں نے کھانا ہے، بچوں نے کھانا ہے، اس نے پتہ نہیں حلال کمایا ہے حرام کمایا ہے، حساب اس نے اکیلے نے دینا ہے، اکیلے نے، اور کھانا لوگوں نے ہے۔ اگر ہم اچھا کما لیں گے، چاہے محنت سے تھوڑا کما لیں گے اور اللہ کا شکر ادا کر دیں گے، اللہ رب العزت اسی کے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں الحمدللہ شکر ہے داڑھی لگ رہی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر، داڑھی لگ رہی ہے سر الحمدللہ شکر ہے، مگر یہ لوگ ہیں جن کے اللہ پورے ڈال دیتا ہے۔ لیکن جو کہیں گے سر یہ پیسے کمانے لگے پتہ نہیں لگتا، پتہ نہیں کی رو رہے ہیں، کی مسئلہ ہے، مطلب شکر کی کمی ہے۔ شکر کو جان لو۔ اب وجوہات بیٹا جو بیماری لگی نا، بیماری اس کی وجوہات ہے وٹامن شوگر کی کمی، اس کا علاج بھی اللہ نے فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کر لو گے تو میں اور دے دوں گا، میں اور دے دوں گا۔ شکر کی گولیاں، شکر کی گولیاں روزانہ لیا کرو۔ یہ شکر سمجھے کیٹلسٹ ہے، کیٹلسٹ سمجھتے ہیں نا، یہ میرے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں 9 10 والے۔ میں کیمسٹری کا ایک ادنا سے ٹیچر ہوں، میں سمجھایا دو کیا چیز ہوتی ہے۔ کیٹلسٹ ہوتی ہے اگر کسی ریئیکشن کو سٹارٹنگ نہ ہو رہی ہو، کوئی ریئیکشن سٹارٹ نہیں ہو رہا، مطلب کام چل نہیں رہا، ریئیکشن سٹارٹ کرنے کے لیے کیٹلسٹ کو ایڈ کیا جاتا ہے، کیٹلسٹ ڈالا جاتا ہے اگر ریئیکشن سٹارٹ ہو جائے، یا کیٹلسٹ ایڈ کیا جاتا ہے کہ ریئیکشن تیز نہیں چل رہا، جیسے سائیکل تیز نہیں چل رہی تو تیز کرنے کے لیے کیا مطلب اس میں موٹر لگائی جاتی ہے، موٹر سائیکل۔ اس لیے کیٹلسٹ وہ ہوتا ہے جو چیز کو تیز کرنے کے لیے۔ اگر ہمارے اعمال کم جا رہے ہیں، کمی ہے اعمال کے اندر، ہمارے اعمال تیزی سے بڑھ نہیں رہے تو اللہ کا شکر کرو، شکر کرو، شکر کرو تو اعمال بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور تیزی سے بڑھیں گے، اتنے تیزی سے بڑھیں گے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ بیٹا ایک دفعہ نا امام احمد بن حنبل اللہ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، بیٹا ایک دفعہ ایک انسان تھا جس کو نان بھائی کہا جاتا ہے، وہ بندہ ہر وقت کہتا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب اس نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملوا دے، وہ مفسر قرآن بھی ہیں، انہوں نے احادیث کو اکٹھا بھی کیا ہوا ہے، میں اللہ ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب یہ نان بھائی غریب سے ایک آدمی کسی قصبے میں رہتا ہے،
اور امام صاحب بڑے شہر میں کہیں دور دراز رہتے, سمجھ لو جیسے آج کل کراچی میں جیسے دور رہتے کہیں ہوں. اب وہ بندہ آج اللہ دعا کرتا, اللہ میں نے اس آدمی سے ملنا ہے جو مفسر قرآن بھی ہے, جو احادیث کو اکٹھا بھی کر رہا ہے, امام احمد بن حنبل. اب جو نان بھائی ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے الحمدللہ, صرف یہ پڑھتا رہتا ہے الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. پھر ہوتا کیا ہے بڑا ایسا, اللہ اتفاق کرواتے ہیں, امام احمد بن حنبل کا سفر ہوتا ہے, رستے میں وہ علاقہ آتا ہے, وہاں پر وہ گزرا ہوتا ہے, وہاں پر عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں. عشاء کے بعد نا لوگوں نے کہا امام صاحب پہچانتا کوئی نہیں, جیسے آج کل لوگ پہچانتے اس کو پہچانتا کوئی نہیں تھا کون کون ہے کون نہیں ہے. ان کو کہا لوگوں نے کہ امام صاحب جناب آپ نا ایسے کریں کہ مسجد ہمیں لاک کر نہیں رات کو, تو آپ یہاں رہ نہیں سکتے, کہ میں مسافر ہوں رہنے دو. وہ کہتے آپ رہ نہیں سکتے یار. امام صاحب کہتے چلیں باہر نکلتے کہ چلو اللہ کا بندہ یا میں رستے میں گزار لوں گا کہیں نہ کہیں. تو وہ نان بھائی باہر نکلتا ہے رات کو, کہتا ہے آج تو امام صاحب مجھے مل نہیں سکتے, چلیں باہر نکلتا ہے. ایک بندہ دیکھتا ہے بجائے بھٹک رہا ہوتا ہے وہ مسافر, اسے پکڑتا ہے کہ جناب آپ میرے مہمان بن آ جائیں, اور نان لگا رہا کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. تو وہ امام صاحب پوچھتے ہیں اے اللہ کے بندے اس الحمدللہ جو کچھ دیا, یہ بڑا بات غور طلب ہے, یہ بڑی بات. وہ بندہ کہتا ہے امام صاحب اس الحمدللہ کی وجہ سے میں جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرما لیتے ہیں, لیکن آج ایک دعا ہے صبح کی مانگی ہے, رات ہو گئی ہے, دن ختم ہونے والا ہے, اینڈ ہو گیا ہے, وہ دعا قبول نہیں ہو رہی. وہ بولتے ہیں امام صاحب وہ کیا دعا ہے؟ وہ بندے کو تو پتا نہیں تھا امام احمد بن حنبل ہیں. کہتے میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ امام احمد بن حنبل کو مجھ سے ملوا دے, میں تو جانے سے پہلے مجھے اس سے ملوا دے جیسے مرضی, اللہ کے طرف جیسے مرضی ملائے, لیکن میں ابھی تک ملا نہیں سے. تو امام سے فرماتے ہیں اللہ کے بندے اللہ نے تیری وہ دعا بھی قبول کر لی ہے. وہ نان بھائی پوچھا کیسے؟ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں. بڑے یاد رکھیے یہ شکر ہے, اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا الحمدللہ الحمدللہ ہر وقت الحمدللہ. پھر بڑا اللہ اسے دعائیں قبول کرنے والا بنا لیتے ہیں کہ اس کی ہر دعا اللہ قبول فرما لیتے ہیں. یہ ہے شکر کی اہمیت, شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے ہر وقت الحمدللہ. پھر اللہ سے جو دعا کرو گے جو مانگو گے اللہ دے دے گا. اگر ہمارے لیے اچھا ہے تو اللہ فوراً دے دے گا, اگر اچھا نہیں تو اللہ سیو کر لے گا, لیکن اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا. بیٹا زندگی آسان ہو جائے گی جب ہم شکر ادا کریں گے. اس لیے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے اللہ کا شکر جس نے ہمیں اتنا بڑا آرگنائز کرانے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد میں بیٹا اپنے پروگرام کو مزید بڑھانے کے لیے اپنے ٹیچرز ان کا شکر ادا کروں گا. انہوں نے الحمدللہ اتنی کاوش کی, انہوں نے اتنی کاوش کی, اور جتنے بچے پرفارم کر رہے تھے یہ والدین سے ایک دن دیکھنا تھا. انہوں نے 10-15 دن اپنے پسینے نکالے اپنے سب کے اندر بھی, ان کے لیے زوردار جمع کرنے جینے اسٹوڈنٹ کے لیے. یہ میرے جہاں پر ابھی اولڈ اسٹوڈنٹس میں ملے تھے, فائنلز ہیں کچھ پچھلے سال کے, اسی پچھلے سال کے اسٹوڈنٹس ہیں کچھ. جہاں پر میں نے اپنی دیکھی تھی اسٹوڈنٹ تبسم رانی ہے بھی, چلی گئی ہے ہاتھوں پہ کرے ذرا تبسم رانی. یہاں پر ایک میرا اسٹوڈنٹ انجینئر عثمان ہے, انجینئر عثمان ہے پیچھے کھڑے ہیں. بس الحمدللہ جتنے میرے پیارے پیارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کہ اللہ نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائی. کامیابی سے مراد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں لے کے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. ماشاءاللہ وہ بچی ہے ماشاءاللہ تبسم رانی نظر نہیں آئی ہوگی یہاں پر کہیں. وہ الحمدللہ اس نے کیسے زمانے کے اندر حالات سے لڑتے لڑاتے ماشاءاللہ اس نے نرسنگ کی, اپنے الحمدللہ میڈیکل کے اندر گئی, ماشاءاللہ گلاب دیوی کے اندر پرماننٹ نرسنگ کے اسٹاف کے اندر ہے. اللہ پاک اسے اور ترقی عطا فرمائے. انجینئر صاحب میرا بچہ ہی ہے عثمان, وہ ہے, اور میں ایک ایڈوکیٹ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ میرا وہ بچہ ہے, اور کافی بچے ہیں الحمدللہ جن کو میں ابھی گنوا بھی نہیں سکتا. الحمدللہ یہ کیا چیز ہے, یہ آپ لوگوں کے ماں باپ کی دعائیں اور اساتذہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. بڑا ایک نا میرا ابھی مجھے یاد آیا, میرا پرانا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے مجھے کال کی سر میرا انٹرویو ہے تو دعا کیجیے گا. میں کہ بڑا انشور تو فیل نہیں ہو سکتا. تو سر جی کیوں؟ میں بیٹا مجھے پتا ہے الحمدللہ کہ تیرے میں اتنا کانفیڈنس میں نے اس وقت تک بھر لیا تھا
کہ انشاءاللہ جب تم ٹیبل پہ بیٹھے گا نا تو وہ بندہ خود جو جائے گا نہیں نہیں اس بندے کو لے لو. نیکسٹ ڈے سے میں کال کے ساتھ جی الحمدللہ اس نے مجھے بس چند باتیں کی ہیں اس لیکچر میں کر دی ہے الحمدللہ. یہ ہے بچوں کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ. اب آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر تقریر کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں کسی والدین ان کو کہوں کہ آپ کو بچہ تقریر کرتا ہے ماشاءاللہ خوش ہوتا ہے, لیکن والدین کو پتا ہے کہ ان کے اندر کس چیز کی کمی ہے, ان کے بچوں میں کمی ہم نہیں چھوڑیں گے. والدین تو نہیں کر سکتے لیکن ان کے بچے لازمی کریں گے, اور ان کے بچے انشاءاللہ پڑھ لکھ کر اوپر تک پہنچیں گے تو آٹومیٹک آپ دیکھ لیجیے گا. میں آج کل جو چیف آف آرمی صاحب ہے ماشاءاللہ ان کا آپ نے بھی انٹرویو سنا ہوگا. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آج گئے ہیں ان میں سے کئی بریگیڈیئرز ہیں, ان میں سے کئی اس ٹائم پائلٹس ہیں, ان میں سے کئی کرنلز جنرلز ہیں, اور ان میں سے کتنے ہی بدل چیف آف آرمی اسٹاف ہیں. ان چیف آف آرمی اسٹاف کی کلپنگ ادا کرو گے. ایک نا رات کو میں واٹس ایپ دیکھ رہا تھا, آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہنچی ہوگی. ایک کیپٹن تھا, پائلٹ ہے, رات کا تھا, اسے نا لکھا 28 کو, کل 28 تھی نا, کہ جناب میں آج اپنی والدہ کو فلائٹ پر لے کر جا رہا ہوں مکہ کے اندر. اب وہ والدہ نے بچپن میں چھوٹے تھے کلاس 2-3 میں بچہ تھا, اس کے نام کے ساتھ لکھا پائلٹ فلاں جو بھی نام تھا, پائلٹ عبد الرحمان, پائلٹ عبداللہ, جو کچھ لکھ دیا. کہتا یہ بچہ پائلٹ بنے گا. اور دیکھا بیٹا میں اسے کہا بیٹا جب تم پائلٹ بنے گا تیرے ساتھ جہاز میں بیٹھ کے میں مکہ پہنچوں گی. اب اس کے دل خواہش, یہ اللہ سے اس نے خواہش کی تھی یا اللہ میرے بچوں کو ایسا بنا دینا. اب وہ بندہ کل بتاتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ اور اس کی خواہش پورا کرنے کے لیے میں پائلٹ بنا. کرو پائلٹ بنا اور اپنی والدہ کو لے کر گیا اپنی جہاز تیاری میں اڑا کر, اور وہاں پر کہتا میں فلائٹ پر تھا, میں اپنی والدہ کو لے گیا مکہ کے اندر. یہ دیکھیں یہ آپ لوگ اگر سوچ لیتے ہو نا کہ میرے بچہ یہ کرے گا تو کرے گا. شیخ عبد الرحمان السدیس آپ لوگوں میں سے زیادہ نام سنا ہوگا, یہ امام کعبہ ہے. امام کعبہ شیخ عبد الرحمان السدیس ہیں. اب ان کا کال وہ فرماتے ہیں میری والدہ جب غصے میں کبھی میں شرارتیں کر رہا تھا نا تو میری والدہ نے مجھے غصے سے کہا عبد الرحمان اللہ تو یہ کعبہ کا امام ہے, اس لیے بچوں کو بددعا نہ دو, غصے میں بھی کوئی نہ کوئی دعا دے دو, اللہ شاید قبول کر لے. اب وہ غصے کی دی ہوئی دعا اللہ نے قبول اس کی والدہ کر لی. اب شیخ عبد الرحمان کو اللہ نے مکہ کا دیکھے نا اور امام کعبہ بنایا ہے. امام کعبہ پوری کائنات میں جو سب سے بڑا گھر ہے اس کا اللہ نے امام بنایا اس والدہ کی دعا سے. آپ اپنے بچوں کو اچھی دعا دو, ماں کی دعا. لوگ تو کہتے ہیں پیروں کے پاس جائیں سنانے وہ جائیں, گھر میں پیر ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے نہیں ہیں. ماں باپ سب سے بڑا پیر ہوتے ہیں, ان سے دعا لے لو اللہ قبول کر لیتا ہے, اور لازمی قبول کر لیتا ہے. ماں کے دل سے باپ کے دل سے جو دعا نکل جائے اللہ اسے رد نہیں کرتے. ان کی دعا لیا کرو بیٹا, ان سے دعا لیا کرو, ان کی کبھی بددعا نہ لو. ایک پیام کہنا استاد. فیمیل اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں, انہوں نے کہا سر جی ہم نے پاس فوٹو پرفارم کرنا بیٹا کرو. میں کوئی مسئلہ نہیں کرو, پرفارمنس کا طریقہ کار اچھا ہونا چاہیے. کہ ان طرح سے فوجی وردی پہننی میں بیٹا پہنو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر پراپر ڈریس ہونا چاہیے. الحمدللہ میں بچوں کو بنا دیتا ہوں, کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ کل کو انشاءاللہ ہمارا اساتذہ ہیں, ان کو یہ بچیاں میں انشاءاللہ 100% چھوٹی سا کہہ رہا ہوں, ان کو جس مزید فورم پہ کھڑا کر دو, یہ آپ کو بول بول کے دکھائیں گے, وہاں کے اسپیکر پھاڑ دیں گے, گرولے کوئی نہیں, نہ پریشانی لیں گے نہ وہ کام لیں کیا ہو رہا ہے. اتنا انشاءاللہ ہم نے ان کے اندر بھر بھی چکے بتا گیا اللہ کی شکر ہے. ان کی قسمت نے خود لینی ہے. شاید کیا کہتا ہے نا, کہتا ہے بیٹیاں سب کے گھر کہاں ہوتی ہیں, بیٹیاں سب کے گھر کہاں ہوتی ہیں, گھر خدا کو جو پسند آئے وہاں ہی ہوتی ہیں. بیٹی کو لے کر پریشان نہ ہو جائے کرو, میری تھی یہ پتہ نہیں کی ہوئے گا, اللہ پریشان ہوتے ہیں. ایک تو بیچاری نا اماں بڑی تھی, جیسے تیاں تانے کی کرے, میں کہ تیاں تن خوش ہو کہ اللہ نے آپ کو جنت کی ٹکٹیں یہی الاٹ کر دی ہیں. یہ پکڑے ٹکٹ, جس نے اچھی ان کی پرورش کر دی انصاف کے ساتھ, ان کا خیال رکھا, جنت کے ٹکٹ نہیں پھر رہے وہ والدین تو خوش ہونا چاہیے. لڑکوں کو نہیں کروایا, لڑکیاں کے لیے بیٹیاں, کہ ان کے ساتھ ظلم بڑھاتا تھا. اللہ نے کہا بھی چلو ٹھیک ہے, جو اسے پال دے گا میں تو جنت دے دوں گا. جنت کو آسان نہیں ہے. یہاں پر دنیا کے اندر 1 مرلہ 2 مرلے جگہ بندہ ساری زندگی کام کر کر کے تھک جاتا ہے, 2 مرلے بنا لیتا ہے چہرہ خوش. اگر وہی انسان
اپنی بیٹی کی اچھی طرح پرورش کر کے پال پوس کر پڑھا لکھا کر اس کی شادی کر دے، اوپر اللہ رب العزت نے جنت پیدا کر لی ہے. اور یہ جنت تھوڑی سی ایک دو مرلے نہیں ہے، اس پوری دنیا سے زیادہ پورشن سے جنت میں جانا ہے. بس دیکھیے لوگ ایسی کرتا کرے، یہ چند روزہ زندگی ہے، گزر جانی ہے. اس لیے بیٹیوں کا خیال رکھتے ہیں. یہ جو بچیاں ہیں مجھے بہت پسند ہیں، الحمدللہ مجھے 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو پڑھائے لکھائے، عالم بنائے، عالمہ بنائے گا، پروفیسر بنے، لیکن یہ دین کی خدمت کریں، پاکستان کی خدمت کریں. بلکہ پاکستان کو اس چیز کی ضرورت ہے ابھی. یہ نہیں کہ مائیں گھر بیٹھی ہیں صرف کیا کر لیتی ہیں، گھر تنگ کر لیتی ہیں اور کوئی کام نہیں. یہ نہ کام ہو، یہ ملک کچا پہیا چلائیں. اسی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے رہ رہا ہے کہ ہم نے صرف برڈن ڈال رہا ہے باپ کے اوپر. باپ ایک نیچے 17-18 بچے، بہن بھائی سارے مل گئے، باپ جانے ایک کیا کرے گا؟ اگر ان کے دست و بازو سارے بچے بن جائیں گے تو اللہ رب العزت کیسی برکت عطا فرمائے گا. ہے استاد کی عطا ہے جو فکر تازہ. والدہ کے لیے، میری والدہ الحمدللہ، میری والدہ، میرے والد صاحب، میری دادی اماں بھی حیات ہیں، اللہ ان کی لمبی زندگی کرے، ان کو صرف لمبی زندگی دے. والدہ کے لیے، ماں کے جو قریب ہوتے ہیں، یہ میرے شعر بڑے پسند ہیں. ماں کے جو قریب ہوتے ہیں، ماں کے جو قریب ہوتے ہیں، دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں. دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں. ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں کے غریب ہوتے ہیں. ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں. جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی قدر کر لو، جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی قدر کر لو، اور جن کی فوت ہو چکی ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤ. صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ نیکیاں کرو، ایسے نیک اعمال کرو جو اللہ کو پسند ہوں، آپ بھی ماں باپ کو پہنچ جائیں گے. یہ نہیں ان کے پیچھے دیگے چڑھا دو، ان کے پیچھے قرآن خان یا کیا کچھ کرو، صرف نماز ہی پڑھتے رہو. نماز پڑھو، زکات دو، قرآن کی تلاوت کرو، ہر چیز کرو. اللہ رب العزت بڑا آپ لوگوں کو، ماں باپ کو اس کا صدقہ جاریہ میں چاہتا رہے گا. میں کچھ نہ جانتا تھا، سب کچھ مجھے سکھایا. میرے تمام اسٹوڈنٹس جن کا میں نام نہیں لے سکا، وہ اور وہ بچے جو الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اس ٹائم، وہ اور کچھ وہ بچے جو میں ملنے آئے تھے ابھی چلے گئے ہیں، وہ ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا. جو ایکس اسٹوڈنٹ ہیں جو پہلے 5-10 سال پہلے بڑھ گئے الحمدللہ، وہ بھی آتے ہیں کہ ان کی محبت ہے الحمدللہ جینس کے ساتھ کہ وہ جاری رہتی ہے. وہ دیکھیں چھوٹا سا بچہ مجھے نظر آ رہا ہے، چھوٹا نہیں سوری حافظ، کھڑا جا ماشاء اللہ الحمدللہ گریجویشن کے اندر پہنچ چکا ہے، LLB کا اسٹوڈنٹ ہونے والا ہے. اللہ باقی اس کو بھی ترقیاں عطا فرمائے. اور پیچھے پیچھے کافی نظر آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے بس دور سے چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے. عبد الرحیم آیا ہوا شرارتیں بھی کر رہا ہے، بڑا مجھے نظر آ گیا ماشاءاللہ، یہ پولیس کے اندر چلا گیا ہے. اللہ رب العزت سے بھی ترقیاں عطا فرمائے. مجھے بتاتے رہتے آگے سر یہ مسئلے چل رہے ہیں الحمدللہ. ایک فیصل بھی آیا ہوا ماشاءاللہ، وہ بھی پولیس کے اندر چلا گیا ہے. اللہ اس سے بھی کامیابی عطا فرمائے. بڑا تمام کے تمام والدین کا شکریہ جو یہاں پر تشریف لے کر آئے وقت کے اوپر. الحمدللہ رب العالمین. السلام.